अफसाना बासित। सादत हसन मंटू। बासित बिल्कुल रजामंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने उसकी कोई पेश न चली। अव्वल अव्वल तो उसको इतनी जल्दी शादी करने की कोई ख्वाहिश नहीं थी। इसके अलावा वो लड़की भी उसे पसंद नहीं थी, जिससे उसकी माँ उसकी शादी करने पर तुली हुई थी। वो बहुत देर तक टालता रहा। जितने बहाने बना सकता था उसने बनाए, लेकिन आखिरकार एक रोज़ उसको माँ की अटल ख्वाहिश के सामने सरे तस्लीम खूम करना ही पड़ा। दरअसल इनकार करते करते वो भी तंग आ गया था। चुनाचा उसने दिल में सोचा, ये भगभग ख़त्म हो जाए तो अच्छा है। होने दो शादी, कोई क़यामत तो नहीं टूट पड़ेगी, मैं निभा लूँगा। उसकी माँ बहुत खुश हुई। लड़की वाले उसको अजीज़ थे और वो अरसा हुआ उनको ज़ुबान दे चुकी थी। जब बासित ने हाँ की तो वो तारीख पक्की करने के लिए लड़की वालों के हाँ गई। उन्होंने टाल मटोल की तो बासित की माँ को बहुत गुस्सा आया। साइदा की माँ, मैंने इतनी मुश्किलों से बासित को रजामंद किया है, अब तुम तारीख पक्की नहीं कर रही हो। शादी होगी तो उसी महीने की 20 को होगी, नहीं तो नहीं होगी, और ये बात 16 आना पक्की है, समझ लिया। धमकी ने काम किया। लड़की की माँ बिलाखिर राजी हो गई। सब तैयारियां मुकम्मल हुई। 20 को दुल्हन घर में थी। बासित को वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो उसके साथ निभाने का फैसला कर चुका था। चुनांचे वो उससे बड़ी मोहब्बत से पेश आया। इस पर बिल्कुल जाहिर न होने दिया कि वो इससे शादी करने के लिए तैयार नहीं था, और ये कि वो ज़बरदस्ती उसके सर मुंह दी गई है। नई दुल्हनें आमतौर पर बहुत शर्मीली होती हैं, लेकिन बासित ने महसूस किया कि सईदा ज़रूरत से ज़्यादा शर्मीली है। उसके उस शर्मीलेपन में कुछ खौफ भी था, जैसे वो बासित से डरती है। शुरू शुरू में बासित ने सोचा कि ये चीज़ दूर हो जाएगी, मगर वो बढ़ती ही गई। बासित ने उसको चंद रोज़ के लिए मायके भेज दिया। वापस आई तो उसका खौफ आलूद शर्मीलापन एक हद तक दूर हो चुका था। बासित ने सोचा, एक दो मरतबा और मैके जाएगी तो ठीक हो जाएगी, मगर उसका यह कयास गलत निकला। साइदा फिर खौफजदा रहने लगी। बासित ने एक रोज़ उससे पूछा, साइदा तुम डरी डरी क्यों रहती? साइदा ये सुनकर चौंकी। नहीं तो। बासित ने उससे बड़े प्यार भरे लहजे में कहा, आखिर बात क्या है? खुदा की कसम मुझे बड़ी उलझन होती है। किस बात का डर है तुम्हें? मेरी माँ इतनी अच्छी है, वो तुमसे सासों का साथ सलूक नहीं करती। मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, फिर तुम ऐसी सूरत क्यों बनाए रखती हो कि मालूम होता है तुम्हें ये खौफ है कि कोई तुम्हें पीटेगा। ये कहकर उसने साइदा का मुंह चूमा। साइदा खामोश रही। उसकी आंखें अलबत्ता और ज़्यादा खौफजदा हो गई। बासित ने उसको और प्यार किया और कहा, तुम्हें हर वक्त हंसती रहना चाहिए। लो अब ज़रा हंसो, हंसो मेरी जान। साइदा ने हंसने की कोशिश की। बासित ने प्यार से उसको थपकी दी। शाबाश, इसी तरह मुस्कुराता चेहरा होना चाहिए हर वक्त। बासित की ये मोहब्बत जाहिर है कि बिल्कुल मसनूई थी, क्योंकि साइदा के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ अपनी माँ की खातिर चाहता था कि साइदा उससे उसका रिश्ता नाकाम साबित न हो। उसकी माँ अपनी शिकस्त कभी बर्दाश्त न कर सकती। उसने अपनी ज़िंदगी में शिकस्त का मुंह देखा ही नहीं था। इसलिए बासित की इंतहाई कोशिश यही थी कि साइदा से उसकी निभ जाए। चुनाचे अपने दिल में साइदा के लिए उसने बड़े खुलूस के साथ मसनूई मोहब्बत पैदा कर ली थी। इसकी हर आसाइश का ख्याल रखता था। अपनी माँ से साइदा की छोटी सी बात की भी तारीफ़ करता था। जब वो ये महसूस करता कि उसकी माँ बहुत मुतमईन है, इस बात से मुतमईन है कि उसने बासित का रिश्ता ठीक जगह किया है, तो उसको दिली खुशी होती। शादी को 1 महीना हो गया। इस दौरान में सईदा कई मरतबा मायके गई। बासित को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। वो समझता था कि यूं उसका खौफ आलूद शर्मीलापन दूर हो जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। ये दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। अब तो सईदा वहशत ज़दा दिखाई देती थी। बासित हैरान था कि बात क्या है। उसके बारे में उसने माँ से कोई बात न की, इसलिए कि उसे यकीन था कि वो उसको डांट पिलाती। बकवास न करो, मुझे मालूम था तुम ज़रूर एक रोज़ इसमें कीड़े डालोगे। बासित ने साइदा ही से कहा, मेरी जान तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? साइदा चौंक उठी। जी। उसके चौंकने पर बासित ने यूँ महसूस किया जैसे उसने साइदा की किसी दुखती रग पर जोर से हाथ रख दिया था। लहजे में और ज़्यादा प्यार भर के उसने कहा, मैंने पूछा था कि अब तुम और ज़्यादा खौफज़दा रहने लगी हो, आखिर बात क्या है? साइदा ने थोड़े तवक़्क़ुफ़ के बाद जवाब दिया, बात तो कुछ भी नहीं, मैं ज़रा बीमार हूँ। क्या बीमारी है? तुमने मुझसे कभी जिक्र ही नहीं किया। साइदा ने दोपट्टे के किनारे को उंगली पर लपेटते हुए जवाब दिया, अम्मी जान इलाज करा रही है मेरा, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। बासित ने साइदा से और ज़्यादा दिलचस्पी लेना शुरू की तो उसने देखा कि वो हर रोज़ चुप कर कोई दवा खाती है।
ایک دن جب کہ وہ اپنے قفل لگے ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے والی تھی، وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زور سے چونکی، صفوف کی کھلی ہوئی پڑیا اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ باسط نے اس سے پوچھا، یہ دوا کھاتی ہو؟ سائدہ نے تھوک نگل کر جواب دیا، جی ہاں، امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی۔ کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ سائدہ نے پڑیا فرش پر سے اٹھائی اور سر ہلا کر جی اچھا، باسط چلا گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے، کوئی علاج تو ہو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ ڈر ور کچھ نہیں، بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سائدہ کی اس بیماری کا اپنی ماں سے بھی پہلے بار ذکر کیا تو کہنے لگی، بکواس ہے، خدا کے فضل و کرم سے اچھی بھلی ہے، کیا بیماری ہے اس سے؟ باسط نے کہا، مجھے کیا معلوم امی جان، یہ تو سائدہ ہی بتا سکتی ہے آپ کو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، میں پوچھوں گی اس سے۔ جب سائدہ سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، کچھ نہیں خالہ جان، سر میں درد رہتا تھا، امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگوا دی تھی۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں تم جری جری سی دکھائی دیتی ہو، مجھے ڈر بھی کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا، بکواس کرتا ہے، تم اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کرو۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سائدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے، اس کا اضطراب اس کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس نے باسط سے کہا، امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے وہاں چھوڑ آئیے۔ باسط نے جواب دیا، نہیں سائدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سائدہ نے اصرار کیا، آپ مجھے وہاں چھوڑ آئیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے انکار کر دیا، وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ باسط کی ماں آ گئی۔ باسط نے اس سے کہا، امی جان دیکھیے سائدہ ضد کر رہی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، کہتی ہے مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، کل چلی جانا سائدہ۔ سائدہ نے اور کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر باسط صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا، سائدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی، اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی، سائدہ، کوئی جواب نہ ملا تو پھر پکارا، سائدہ۔ اندر سے بڑی نحیف آواز آئی، جی۔ باسط نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی، نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا، سائدہ کے بارے میں سوچتا سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون اس غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سائدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں تلے اوپر کئی خیالات اوندھے سیدھے گرے، پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا، خون، خون، دوا، ڈر، دوا، خون، ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سائدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی، اس نے کہا تھا 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سائدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت خوفزدہ رہنا، دوا کھانا اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ رہنا، باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سائدہ پیٹ سے تھی جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی۔ اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہو گئی۔ باسط نے سوچا، کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سائدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں؟ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی، وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی، ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا، اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سائدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جوں وہ سائدہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا، اس کو سائدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے، ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی، کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سائدہ نیچے آئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ وہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی، اس سے بمشکل چلا جاتا تھا، ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھی، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا، اندر سے برقع اٹھایا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑ آؤں۔ سائدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے ٹانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑ آیا۔ ماں نے اس سے پوچھا، سائدہ کہاں ہے؟ باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی تو ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا تھا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سائدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے کہا نہیں
کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کروگے۔ پھر تھوڑی دیر چھا لیا کانٹے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی، اور وہاں باسط یہ اوپر غسل خانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹپٹا سا گیا۔ وہ کچھ نہیں امی جان، میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا، کم وقت گرم چیزیں نہ کھایا کرو، جب دیکھو جیبیں مونگ پھلی سے بھری ہیں۔ باسط کوئی دیر اپنی ماں کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ وہ اٹھ کر کہیں گئی تو باسط اوپر غسل خانے میں گیا، پانی ڈال کر اس کو اچھی طرح صاف کیا۔ اس کے دل کو اس بات کا بڑا اطمینان تھا کہ اس نے اپنی ماں سے سعیدہ کے متعلق کوئی بات نہیں کی، اور نہ اس نے سعیدہ پر یہ ظاہر ہونے دیا کہ وہ اس کا راز جانتا ہے۔ وہ دل میں فیصلہ کر چکا تھا کہ سعیدہ کا راز ہمیشہ اس کے سینے میں دفن رہے گا۔ وہ کافی تکلیف اٹھا چکی تھی۔ باسط کے خیال کے مطابق اس کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی، مزید سزا دینے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ خدا کرے وہ جلد تندرست ہو جائے، اب اس کے چہرے پر وہ الجھن پیدا کرنے والا خوف نہیں رہے گا۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ نیچے اس کی ماں کی چیخ کی آواز آئی۔ باسط لوٹا رکھ کر دوڑا نیچے گیا، سب کمرے دیکھے، ڈیوڑی میں گیا تو اس کی ماں فرش پر اونتھی پڑی تھی، مردہ۔ اس کے سامنے کوڑے والے لکڑی کے باکس میں ایک بہت ہی چھوٹا سا نامکمل بچہ کپڑے میں لپیٹا پڑا تھا۔ باسط کو بے حد صدمہ ہوا۔ اس نے پہلے اس بچے کو اٹھایا، کپڑے میں اچھی طرح لپیٹا اور اندر جا کر بوٹ کے خالی ڈبے میں بند کر دیا۔ پھر ماں کو اٹھا کر اندر چارپائی پر لٹایا اور اس کے سرہانے بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ سعیدہ کو اطلاع پہنچی تو اس کو اپنی ماں کے ساتھ آنا پڑا۔ وہ اسی طرح زرد تھی، پہلے سے زیادہ نڈھال۔ باسط کو بہت ترس آیا۔ اس سے کہا، سعیدہ، جو اللہ کو منظور تھا ہو گیا، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، رونا بند کرو اور جاؤ اندر لیٹ جاؤ۔ اندر جانے کے بجائے سعیدہ ڈیوڑی میں گئی۔ جب واپس آئی تو اس کا چہرہ ہلدی کی طرح زرد تھا۔ باسط خاموش رہا۔ سعیدہ نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ آنسو صاف بتا رہے تھے کہ وہ باسط کا شکریہ ادا کر رہی ہے۔ باسط نے اس سے بڑے پیار سے کہا، زیادہ رونا اچھا نہیں سعیدہ، جو خدا کو منظور تھا ہو گیا۔ دوسرے روز اس نے بچے کو نہر کے کنارے گڑھا کھود کر دفنا دیا۔ کتاب ٹھنڈا گوشت، سعادت حسن منٹو، 1950۔ دیجیے اپنے دوست ماجد کو اجازت، اور میرے جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ سبسکرائب کرنے کے لیے آپ کا کوئی بھی زر نہیں لگتا اور نہ ہی آپ کا کوئی وقت ضائع ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی مزید افسانے اور اردو دنیا کے ساتھ جڑے رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے۔ خدا حافظ۔